اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، بچوں، دوستوں، بھائیوں، آج الرحمن الرحیم دو بادشاہ ساحل سمندر پر۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، پہلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا، خوب شان و شوکت سے اس کے دن رات گزر رہے تھے، خوب شان شوکت کے ساتھ اس کے دن رات گزر رہے تھے۔ ایک دن اس کی قسمت کا ستارہ چمکا اور وہ اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ میں جن دنیاوی آسائشوں میں گم ہو کر اپنے رب، اپنے اللہ پاک کو بھول چکا ہوں، ان قریب یہ ساری نعمتیں مجھ سے منقطع ہو جائیں گی۔ میری حکومت، میری بادشاہت نے تو مجھے اپنے پاک پروردگار کی عبادت سے غافل کر رکھا ہے، میری حکومت و بادشاہت نے تو مجھے اپنے پاک پروردگار کی عبادت سے غافل کر رکھا ہے۔ چنانچہ وہ رات کی تاریکی میں اپنے محل سے نکلا اور ساری رات تیزی سے سفر کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو وہ اپنے ملک کی سرحد عبور کر چکا تھا۔ اس نے ساحل سمندر کا رخ کیا اور وہیں رہنے لگا۔ وہاں وہ اینٹیں بنایا کرتا تھا اور بیچتا تھا، یا وہاں وہ اینٹیں بنا کر بیچا کرتا تھا۔ جو رقم حاصل ہوتی اس میں سے کچھ اپنے خرچ کے لیے رکھ لیتا اور باقی صدقہ کر دیتا تھا، باقی سب صدقہ کر دیتا۔ اسی حالت میں اسے کافی عرصہ گزر گیا۔ بالآخر اس کی خبر اس ملک کے بادشاہ کو ہوئی تو اس بادشاہ نے پیغام بھیجا، مجھ سے آ کر ملو، لیکن اس نے انکار کر دیا اور بادشاہ کے پاس نہ گیا۔ بادشاہ نے پھر اپنا قاصد بھیجا اور اسے اپنے پاس بلوایا۔ اس نے پھر انکار کر دیا اور کہا، بادشاہ کو مجھ سے کیا غرض اور مجھے بادشاہ سے کیا کام کہ میں اس کے پاس کیوں جاؤں، اس کے پاس جاؤں، مجھے بادشاہ سے کیا کام کہ میں اس کے پاس جاؤں۔ جب بادشاہ کو یہ بتایا گیا تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ساحل سمندر پر آیا۔ جب اس نیک شخص نے دیکھا کہ بادشاہ میری طرف آ رہا ہے تو اس نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ بادشاہ نے جب اسے بھاگتے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا، لیکن وہ بادشاہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب بادشاہ اسے نہ ڈھونڈ سکا تو بلند آواز سے کہا، اے اللہ کے بندے، اے اللہ تعالیٰ کے بندے،
میں تجھ سے کچھ بھی نہیں کہوں گا، تو مجھ سے خوف زدہ نہ ہو۔ اے اللہ تعالیٰ کے بندے، میں تجھ سے کچھ نہیں کہوں گا، تو مجھ سے خوف زدہ نہ ہو، میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس نیک شخص نے یہ سنا تو وہ بادشاہ کے سامنے آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، اللہ پاک تجھے برکتیں عطا فرمائے، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ اللہ پاک تجھے برکتیں عطا فرمائے، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا اور کہا، میں فلاں ملک کا بادشاہ تھا۔ جب میں نے غور و فکر کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں جس دنیا کی دولت میں مست ہوں، یہ تو عنقریب فنا ہو جائے گی، اور اس دولت و حکومت نے تو مجھے غفلت کی نیند سلا رکھا ہے۔ اس کے بارے میں شعر ہے، وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں طاق میں ہر گھڑی ہو اجل بھی۔ بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کی اور تمام دنیاوی آسائشوں کو چھوڑ کر دنیا سے الگ تھلگ اپنے رب اپنے اللہ پاک کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ پاک میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو کہنے لگا، میرے بھائی، جو کچھ تو نے کیا میں تو تجھ سے زیادہ اس کا حقدار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑے سے اترا اور اسے وہیں چھوڑ کر اس نیک شخص کے ساتھ چل دیا۔ چنانچہ وہ دونوں بادشاہ ایک ساتھ رہنے لگ گئے، اور اب وہ ہر وقت اپنے رب اپنے اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہتے، اور انہوں نے دعا کی، اے ہمارے اللہ پاک، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ایک ساتھ موت دینا۔ چنانچہ ان دونوں کا ایک ہی دن انتقال، اور ان کی قبریں بھی ایک ساتھ ہی بنائی گئی۔ چنانچہ ان دونوں کا انتقال بھی ایک ساتھ ہوا اور ان کی قبریں بھی ایک ساتھ بنائی گئیں۔ یہ حکایت نقل کرنے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر میں مصر میں ہوتا تو ان کی قبروں کی جو نشانیاں ہمیں اللہ کے محبوب نے، اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، میں ان کی وجہ سے ان نشانیوں کی وجہ سے انہیں ضرور پہچان لیتا اور تمہیں وہ قبریں ضرور دکھاتا۔